المعصومين والمظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال مقام الآخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توحید کا مختصر. محترم سادات و مومنین، گزشتہ سے پیوستہ میں اپنی مجالس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. رات ہم یہاں پہنچے تھے کہ علی علیہ السلام اپنے کمال میں لا شریک ہے. کیا مطلب؟ اللہ تو اس ذات لا شریک ہے نا جی، کیونکہ شریک ہے نہیں. لیکن میں کمال سمجھتا ہوں چاہتا معصومین کا کہ شریک ہوتے ہوئے لا شریک، شرکاء میں ہوتے ہوئے لا شریک ہے، امثال میں رہتے ہوئے بے مثال. جناب کمیل، رات میں جہاں چھوڑ دیا تھا کہ جناب کمیل آپ کے صحابی ہیں. ہر شیعہ چھوٹا بڑا دعائے کمیل پڑھتا ہے، بڑی مشہور دعا ہے. اور اگر دعائیں پڑھی جائیں نا معصومین کی تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کتاب لایا ہوں آپ کے لیے. یہ حضرت خمینی صاحب کی 3 کتابیں ہیں. شرح دعائے سحر، اسرار البلایا اور ہاں سبحان اللہ وکیل صاحب. یہ کتابیں دیکھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں تو ہے نا یہ کتاب؟ میرے اپنے گھر میں موجود ہے. صحیح ہے. میں آپ کی لائبریری پہ درخت کرتا ہوں کہ خدا کرے میری لائبریری آپ کے پاس ہوتی اور آپ میرے پاس ہوتی. یوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 کتابیں میرے پاس ہیں. اور اس دور کا سب سے بڑا عالم روحانی جناب خمینی سے بڑا کوئی نہیں. میں نے کتابوں کو دیکھ کر جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ اس مرد مجاہد اور عالم باعمل کی خواب میں یا الہامی شکل میں امام سے ملاقات ہے. یہ عام آدمی نہیں ہے. قربان جائیے. آپ فرماتے ہیں اچھا یہ ہمارے سے بھی کھا دیتے کیوں نہ ہو جی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں یہ کمال کیوں نہ ہو.
تکوینی. آپ ذرا ذہن پہ زور دینا، گفتگو ذرا میری مشکل ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ بڑے لوگوں کی بات ہے، مجھے نقل کرنی پڑتی ہے. قرآن دینی اور قرآن تکوینی. یہ پھر بتاؤ، جو قرآن دینی ہے وہ نازل ہوا ہے جبریل کے وسیلے سے، اور جو قرآن تکوینی ہے وہ نازل ہوا ہے براہ راست. وہاں کسی فرشتے کا دخل نہیں ہے، نہ طاقت ہے. یہ کتنا عظیم لوگ تھے. اگر جو عقیدہ ان کا ہے ہم اسی عقیدہ پہ چلیں تو جہاں یہ جائیں گے ہم بھی وہی جائیں گے. نہیں سمجھا میری بات؟ اور مجھے خدا پہ یقین ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے. ہم پہنچ گئے یقیناً بہت بڑی شخصیت. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اگر دل میں شعور ہو، غیرت و شعور ہو، تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ان کے حقوق بھی قرآن جیسے حقوق ہیں. قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میری مثل لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ، میری چھوٹی سی صورت اٹھا کے اس کی مثل لے آؤ، تو اہل بیت نے بھی یہی کہا ہے. کائنات میں ہے کوئی بلکہ فرمایا نحنو اسرار اللہ الموضوعۃ فی حیاقل البشریہ. لوگوں ہم بشریت کے لباس میں آئے ہیں، ہم ناسوتی کائنات کے مالک ہیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے میں جب کوئی دنیا میں جاتا بھی ہے نا تو تمہاری طرح نہیں ہے کہ مٹ گیا مر گیا. ہم آن کے لیے جاتے ہیں، صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ لا یموت اس کی ذات ہے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. خمینی سے فرماتے ہیں لا طلب الموت علیہ، کوئی موت ان پہ نازل نہیں ہوتی، کوئی موت وارد نہیں ہوتی. یہ حکم مانتے ہیں آنی طور پر، آئی اور نہیں. اور آنی اس لیے مانتے ہیں کہ مخلوق اور خالق میں فرق رہے گا. توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس پہ نہ آنی ہے نہ جانی ہے، موت کا تصور نہیں ہے، نیند کا تصور نہیں ہے، فنا کا تصور نہیں ہے. خمینی سے فرماتے ہیں، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فنا تو ہم ہوتے ہیں لیکن عدم کی طرح فنا نہیں ہوتے. ہم فنا بھی اسی میں ہوتے ہیں اور بچا بھی اسی میں ہے. عادت ہوگی ہماری عام باتیں سننے کی، لڑے پڑے گی. یہ ذرا مشکل باتیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں جناب خمینی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امیر علیہ السلام کے پاس جب کمیل آیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ آدم سے افضل ہیں. امیر علیہ السلام نے فرمایا کیا بات کر رہا ہے کمیل، اب تک بھی تجھے ہماری معرفت نہیں ہوئی، تو ہمیں نہیں پہچان سکا. مولا جو میری بساط ہے وہ تو میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں تو یہی پوچھا ہوں کہ آپ آدم سے افضل ہیں. اور فرمایا ہمارے نام کے ورد سے آدم کو خلافت ملی ہے اور آدم مسجود ملائکہ بنا ہے. تو یہ کہتا کہ میں آدم سے افضل ہوں، ہمارے نام سے اسے نجات ہوئی ہے، ہمارے نام کے ورد سے نوح کو نجات ہوئی ہے،
کر کے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ نجات ہو جائے تو پھر بھی ہمارا سہارا لو، ورنہ کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو تمہارا سہارا بنے۔ پھر کمیل عرض کرتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہے، اور میں تمہیں ایک چیز بتا دوں اس کو سمجھ لو کہ وہ کیا، کہ سوا خدا و مصطفیٰ کے میں سب سے افضل ہوں، سوا خدا و مصطفیٰ کے میں سب سے افضل ہوں۔ اور یہ لفظ افضل ہم لوگ فرماتے ہیں میں تیرے لیے بول رہا ہوں تاکہ تیری سمجھ میں آ جائے، ورنہ میں افضل سے بھی مستغنی ہوں۔ یہ فضل و افضل تو ان کے لیے ہوتا ہے جو فضیلت کو تلاش کرتے ہیں، علی وہ ہے جسے فضیلت تلاش
توجد منا ونحن یوجد منکا، ہمارا وجود آپ سے ہے اور آپ کا وجود ہم سے ہے. لولا نحن وما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو تیری معرفت نہ ہوتی. ولولا نحن وما عبد اللہ، اور اگر ہم نہ ہوتے تو تیری عبادت نہ ہوتی. ہماری عبادت بھی تیری ذات، تمہاری عبادت ہمارے سے ہے اور تمہاری معرفت وہ بھی ہمارے سے ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم نحنو نسألک باسمک الذی استقر فیک، ہم اس نام کا واسطہ دیتے ہیں جو تیری ذات میں ہے، تیری ذات میں ہے. وَهُوَ يَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ، وہ بھی وہی کرتا ہے جو تو کرتا ہے. وَهُوَ يَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ، جو تو کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اس کا کرنا تیرا کرنا ہے. مَا يَشَاءُ إِلَّا أَن تَشَاءُ، وہ نہیں چاہتا مگر جب تک تو نہ چاہے. وَتَوَحُّدُ الْمَشِيَّتَيْنِ، جب یہ دونوں مشیتیں مل جاتی ہیں، ھذا مقام التوحید، اسے کہتے ہیں مشیت آل محمد اور مشیت قدرت جب مل جاتے ہیں تو یہ مقام توحید ہے. نعرہ تکبیر، سوال سے جواب دیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امام تک سلام. قربان جائیے جناب اس گھر میں. ہر امام اپنی ذات میں مبلغ توحید ہے. اور یہ خوب یاد رکھنا جناب، میرا عقیدہ ہے یہ کہ توحید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کی ذات کے سوا. ہم اگر کہتے بھی رہے نا اللہ 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 اللہ، نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ توحید ہے. ہمیں کیا پتہ توحید کیا ہے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم تو جاہل ہیں، لا یعقل ہیں. ہمیں کیا توحید کے ساتھ کیا ہے کیا توحید. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں اللہم عرف الناس توحیداً منا، اے اللہ لوگوں کو توحید کا علم دے ہمارے وسیلے سے، لوگوں کو حیا دے کہ وہ ہم سے توحید سیکھیں. علی سے پوچھیں اللہ کون ہے. یہی جناب کمیل کہتا ہے اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ یحیی ہے ممیت ہے، وہ زندگی دیتا ہے. آپ نے اس کے منہ پہ ہاتھ دیا، فرمایا سم اللہ ذرن فی وجہک، اللہ تیرے منہ میں خاک بھر دے جو خدا کی توہین کر رہا ہے. یحیی تو میں ہوں، ممیت تو میں ہوں، یہ مقام تو مجھے حاصل ہے. جو طاقت و قدرت جو تو اللہ کے لیے منسوب کر رہا ہے، اللہ محیی کو پیدا کرتا ہے، ممیت کو پیدا کرتا ہے. اللہ وہ ہے جو ایسی مخلوق کا پیدا کرتا ہے جو زندگی بھی دیتے ہیں اور توحید کی عظمت تو دیکھو. علی جیسا جوان وہ کہتا ہے یہی تو توحید ہے کہ جب میرا سر جھک جاتا ہے. جناب سلیمان فارسی ہاتھ اٹھا کے کہے، یہ سلیمان فارسی وہ ہے جس کو علی علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا محدث، یہ محدث ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ محدث ہے. عرض کی جناب محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتوں سے جو بات کرے، جس سے بات تو ہوتی ہے، الہام تو ہوتا ہے. جب یہ زہرا کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے، جس سے الہام تو ہوتا ہے، فرشتے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن بھلا جرا شک ہو اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ محدث ہے، بہت بڑی شان ہے. جناب سلیمان فارسی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم انی لا اسجدک، الہی میں تجھے اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ انت رب موسیٰ او آدم اور ابراہیم اور نوح، تو نوح کا رب ہے، تو جناب ابراہیم کا رب ہے، جو حضرت آدم کا رب ہے، جو فرشتوں کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے. میں اس لیے
سجدہ نہیں کرتا انی آٹھ کا اندر ساجدہ کا علی میں تو یہ سجدہ کرتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں علی کا ہوا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی علی جعلا سے یہ دونوں سکے ہیں جعلا یعلا اور علی علی کہتے ہیں اس بلندی کو جس میں جعلا بھی غائب ہو جب اتنا بڑا بلند یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی تو میرا ایمان ہو گیا کہ تو ہے تیرے ہونے کا ثبوت سجدہ علی ہے سجدہ حسن ہے سجدہ حسین ہے سجدہ زین العابدین ہے سجدہ امام محمد باقر ہے ابھی ہیں یہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی میں پوچھا دکھائے تو جناب یہ ہے نازک مقام توحید کا میں نماز نہ پڑھتا یہ جناب سلمان کا خطبہ بہت بڑا محدث ہے آپ میں نماز نہ پڑھتا میں روزہ نہ رکھتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں میں روزہ رکھوں میں حج کروں میں زکات دوں یا اللہ میں یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ ان نے کیے میرا دین بھی علی ہے میرا مذہب بھی علی ہے نجات بھی میری علی سے ہے اور میں رزق بھی علی سے مانتا ہوں ایک جگہ جناب سلمان فاطمی بڑی نازک چیز ہے ناراض نہ ہونا میرے پہ میں یہ اس کتاب کو نقل کر رہا ہوں ہاں یہ ذمہ داری میری ہے کہ اگر خمینی صاحب نے نہ کہا ہو اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر مجرم ہوں اور اگر اتنی بڑا عالم جھوٹ بولتا ہے کوئی بات ہی نہیں بولتے رہتا نہیں ایک جھوٹ ایسا ہوتا ہے نا دوست کو خوش کرنے کے لیے اگر میرے جھوٹ سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں تو تیرے ایسے سچ میں لادا جس سے اہل بیت کسی ایک کو بھی ہم پہ قیاس نہ کیا کرو آدم کو یوں نہ کہو کہ علی جیسا ہے نوح کو یوں نہ کہو کہ علی جیسا ہے اس لیے کہ وہ صرف نبی ہیں میں نفس نبی ہوں میں محمد کا رسول ہوں محمد کے تمام کمالات کا مجموعہ میں ہوں میں نے رات بھی ایک جملہ کہا تھا جو آپ نے غور سے نہیں سنا علی محمد ہے علی محمد ہے سوائے اس کے کہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے علم میں محمد ہے عمل میں محمد ہے حکمت میں محمد ہے قدرت میں محمد ہے اختیار میں محمد ہے بلکہ محمد یحتاج الی علی محمد کو ہر وقت احتیاج ہے علی کی ابھی اس دہلی سے وکیل صاحب نے جو نظم پڑھی ہے نا جگر نکال کے رکھ دیا ان کے والد صاحب تو ویسے ہمارے بہت بڑے عظیم ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے لیکن اس نے خوب کہا کہ مسلمان اتنا ڈھیٹ ہے اتنا ڈھیٹ اور ظالم ہے اسے کافر کہتا ہے جس نے کفر کو ایسی شکست دی اور محمد جیسے حبیب کو اپنی گود میں پالا جس کے ہر خیر کو خدا نے اپنا خیر کہا علم جس کے یتیمن فآوا محمد کو یتیم تھا میں نے گود میں نہیں لیا یا رجی گود رہا ہے تعلیم صاحب کمال ہے آپ کی نظم قرآن کی تفسیر ہے اور حقیقت ہے اسلام صدقہ ہے جناب خدیجہ کے
ورنہ کوئی اسلام کا رابطہ نہیں ہے، اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جناب سیدہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اگر یہ نہ ہوتا، اس وقت بی بی خدیجہ جب عرب ڈاکو تھے، اس وقت جناب خدیجہ 11 ارب دینار کی مالک تھی۔ ایسی عورت جو اتنا سخاوت کرے ہے دنیا میں کی عورت؟ حالانکہ عورتیں ہمارے گھر میں بھی ہیں، وہ تو ماں باپ کے مال کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کعبے کی دیوار ہو، اور مرد کے مال کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے حضور گئے ہو۔ خرچ کر دیں گی، ماں باپ کے مال کی حفاظت کریں گی، لیکن قربان جاؤں جناب خدیجہ نے اعلان فرمایا، عرب نے میرے جتنے مقروض ہیں وہ آ کر محمد کی جوتی چومتے جائے، میں قرضہ معاف کر دوں۔ اس گھر کا مقابلہ اس گھر کے ساتھ عداوت ہے تمہیں، جن نے دین کو دین بنایا۔ خدا کی قسم ایک حضرات کرام، میں ہاتھ پر درس بردار کروں گا کہ آپ ایک بہت بڑی عید سے گویا غافل ہے، یہ عید غدیر بنانی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، معصوم فرماتے ہیں رو کے صادق آل محمد کہ ہماری سب سے بڑی عید وہ غدیر ہے۔ جو غدیر کو بھول گیا وہ ہمیں بھول گیا۔ یہ غدیر بھی ہم پہ ہے، یہ اعلان ہے ابو طالب کی عظمت کا۔ حضرت علی کا اعلان نہیں ہے مولا ہونے کا، یہ بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ نہیں، محمد اللہ کہتا ہے محمد جب تک اسے مولا نہ کہو گے، اس کا اعلان نہ کرو گے، ہم تمہاری رسالت کو مانتے ہی نہیں۔ آپ نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، شاید آپ نے کبھی سنی ہو، حضرت علامہ علی نقی کا بیان ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کہ 3 دن تک جلسہ ہوتا رہا، 18، 19 اور 20، 3 دن تک سرکار کا جناب سید العلماء کا بیان ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، اور یہ مجھے پتا ہے کہ وہ شخص اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ 3 دن تک جلسہ رہا، اور یہ خود کا بیان کیا کہ رات کیا تھا، بھی تجمل باید کیا ہے مجلس پڑھنے، خان دے لے، انہوں نے رات واپس آ جانا ہے، میں رات کو نہیں آیا تو بچے پوچھیں گے باپ کہاں گیا، کیوں نہیں آیا، کیا فکر ہے؟ یار غلام رسول تو جا رہا ہے نا، پتہ دینا ہمیں کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ 3 دن جو ہو گئے ہیں، یہ سارے رکے ہوئے ہیں، گھر خالی ہیں، سب نے پوچھا ہوگا کہ محمد کہاں گیا، مالک بن بنیرہ کہاں گیا، سما کہاں گیا، پوچھا ہوگا نا لوگوں نے۔ اور جب یہ گھر گئے ہوں گے تو لوگوں نے سوال کیا ہوگا نا آپ 3 دن کہاں ہیں، کیا کیا؟ تو انہوں نے سنانا، چاہے نہ بھی چاہتے ہوں تو سنائیں گے کہ جی رسول نے روک لیا، انہوں نے علی کی دستار بندی کی، اسے مولا کہا۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے کہ محمد 3 دن رکا رہے تاکہ ہر جگہ میرے علی کی موالیت کا بچوں میں اعلان ہو جائے، بڑوں میں اعلان ہو جائے، جو نہیں آئے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ علی مولا ہے۔ اور یہ مولا کے معنی یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں دوست، یار، یہ لفظ یار بڑا اچھا ہے کہ یہ 4 یار، یہ 5 یار، میں نے کہا ہمیں سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہم لفظ یار کو نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں نا، ہم مانتے ہیں آل محمد کو، ٹھیک ہے نا، ہماری بہن کے آل محمد، ہماری ماں کے آل محمد، بیٹی کے آل محمد، ہماری گھروالی کے آل محمد۔ اب تم بھی کہو ہنسنے کیا بات ہے، میں ہنسا نہیں رہا آپ کو، یہ بڑی اہم مجلس ہے، ہنسنا گناہ ہے مجلس میں، عام مجلس میں آپ ہنستے رہیں، لفظ یار اچھا نہیں لگتا۔
اور یہ توہین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نکما کا آدمی ہوں، کچھ تقریباً 300 یارڈ تو میرا علی گڑھ میں ہے اور اتنے ہی ملتان ہوں گے، ریل پر چلے جاؤ اتنا ہوں گے، سیدی صاحب کے تو میں نے گنے ہیں نا، ہزاروں ہیں یار، ہزاروں ہیں۔ محمد کی پالیسی اتنی کمزور تھی کہ صرف اتنے یار ملے، اور یار ہوتا ہے برابر کا۔ کہ یہ اللہ کے نور سے آئے ہیں، اللہ نور سے بات ہے۔ اللہ کو نور کہنا توحید کی توحید ہے، توحید ہے، وہ خالق کے نور ہے، وہ خالق کے نور ہے، وہ نور سے پاک ہے، وہ منور کائنات ہے، اس نے نور کو پیدا کیا ہے، آپ نور سے بلند ہے۔ یہ بڑا تیر مارتا ہے مولوی، پہلے تو مانتے نہیں، ان کو شیعہ مولوی بیچارے تو رہا جی یہ نور سے بنے ہیں جی، یہ نوری ہیں جی، یہ فلانے، بالکل غلط ہے، یہ مولوی کے نوری ہیں۔ خدا گواہ ہے میرا، یہ نور مجسم ہے، یہ وہ کریم مخلوق ہے، وہ کریم مخلوق ہے۔ سرکار امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پوری کائنات میں ہمارے عمل کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، ہمارے علم کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ یا علی آپ کا علم انبیاء سے بھی بلند ہے۔ فرمایا میں بار بار کہہ چکا ہوں انبیاء کا علم محدود ہے، میرا علم غیر محدود ہے، میں تابع محمد ہوں۔ قربان جائے تو بھئی ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ خدا بندے کریم کا مقدس بندہ، لوگ عبد ہیں، یہ عبد ہو ہے، لوگ عبد ہیں، علی عبد ہو ہے، محمد عبد ہو ہے، جناب حسن عبد ہو ہے۔ اس معیار سے نہ گراؤ کہ یہ عبدیت نہیں ہے، لیکن یہ ایسی عبدیت ہے، ایسی ہے کہ جس کا مرکز ربوبیت ہے۔ خلافت کی انتہا ولایت ہے، اور ولایت کی انتہا ربوبیت ہے، اور ربوبیت کی انتہا الوہیت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلامنا صعب مستضعف، ہمارا کلام بہت مشکل ہے، لا یفہمہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ اسے ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، نہ نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی عام آدمی قبلہ کوئی سمجھ بھی سکتا ہے۔ فرمایا ہاں سمجھ سکتا ہے، کون؟ من نشاء، جس کے لیے ہم چاہیں، جس کے لیے ہم چاہیں۔ ہم نے چاہا سلیمان کے لیے، وہ ہمارے کلام کو سمجھتا ہے، ہم نے چاہا مقداد کے لیے، وہ ہمارے کلام کو سمجھتا ہے، ہم نے چاہا قمر کے لیے،
وہ ہمارے کلام کو سمجھتا ہے. جناب کمبر کی تو انزل صاحب یہ حالت تھی کہ حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں اور کمبر جو جملہ علی نے اب کہنا ہے نا وہ کمبر پہلے کہتے. تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، جناب کمبر تو پہلے کہہ دیتے ہیں. کہا الکمبرو یا کمبر میرے دل میں ہے، میرے دل میں ہے اور علی کے دل میں جو کچھ ہے کمبر پہلے تلاوت ہے. یہ ہے مقام عبودیت کہ یہ عبد وہ ہے. عبد وہ ہے جو مشیت کا انتظار کرے. عبد وہ ہے جو مشیت کا انتظار کرے اور عبد وہ ہے مشیت مشیت انتظار میں ہو کہ عبد کیا چاہتا ہے. اب ایک حدیث پڑھتا ہوں مومنین حضرات، سادات المومنین، ایک حدیث سن لو، یہ بہت بڑی اہم حدیث ہے. جناب صادق آل محمد ایک شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں، جناب عیسیٰ سے افضل ہیں. تو جناب موسیٰ تو لکڑی کو سانپ بنا دیتے تھے، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، فلانا نبی یہ کر دیتا تھا، فلانے نے اونٹ نکالی تھی، فلانے نے یہ کیا تھا. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو جانتا نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ سانپ بن جاتا تھا. اونٹنی بھی آئی تو بِإِذْنِ اللَّهِ، فلاں چیز بھی آئی تو بِإِذْنِ اللَّهِ، فلاں چیز بھی آئی تو بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کہا میں تمہیں بتاؤں کیا؟ وہ تو کہہ دیتے بِإِذْنِ اللَّهِ، میں کہتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ. نحن اولو الامر لا، امام نے نفی فرما دی، ہم اولو الامر نہیں ہیں، اولو الامر انبیاء ہیں، ہم امر ہیں. خدا کی زبان پہ بھی ہم ہیں، خدا کے ہاتھوں پہ بھی ہم ہیں. اب ایک مقام ہے جو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ تقرب العبد بالنوافل، جب بندہ نفل پڑھتا ہے اتنا قرب میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا جسم بن جاتا ہے. آدمی سامنے بیٹھا ہے کہ ہاں جی یہ تو ہے حدیث قدسی ہے، تو میں پھر تمہیں شرم نہیں آتی. ایک عام بندہ نفل پڑھ کے خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے، اور جو امیر المومنین ہو، جو امام متقین ہو، جو ملائکہ کا بھی مولا ہو، جو رسول کا بھی مولا ہو، پھر وہ اگر کہہ دے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، تو کہتے یہ ہے غلط. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزو، حضرت خمینی صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ ان کی قبر کو دور فرمائے، وہ فرماتے ہیں یہ قرآن تکوینی ہے، قرآن تکوینی ہے. میں پھر واپس آ جاؤں اپنے موضوع کی طرف. یہ قرآن تکوینی ہے. اس میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں میں. قرآن کے تخصیصی پہلو کیا ہے؟ قرآن کا مثل کوئی نہیں ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں، جیسے لوگوں نے بتایا اس کے 14 پارے ہیں، اس کے 14 پارے ہیں، اس کے 30 پارے ہیں. قرآن کی کسی صورت کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، اہل بیت کے کسی فرض کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. ایک بات اب حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں خدا کے سامنے ایک مقدمہ پیش کروں گا. کیا آپ مقدمہ پیش کریں گے؟ کہ اپنی امت پہ ایک مقدمہ پیش کروں گا کہ وہ کیا ہے؟ یا اللہ میری امت نے نہ قرآن کو مانا، نہ میری آل کو مانا، نہ قرآن کو مانا، نہ میری آل کو مانا. صادق آل محمد روایت پیش کر رہے ہیں. شاید یا قبلہ آپ لفظ امت کہہ رہے ہیں، ماننے والے ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہیں. کہا نہیں، اللہ کا یہی رسول کا یہی فتویٰ ہوا کہ انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا. یہ جو ہے نا 30 پارے اور کبھی
شیعہ کے 40 پارے یہ سب غلط ہے. شیعہ کا تو میں جانتا ہوں 30 سال 32 سال مجھے ہو گئے. شیعہ کا کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے, یہی قرآن ہے, یہی 30 پارے کا, لیکن 30 پارے بھی غلط ہے. مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ 30 پارے رسول کے حکم سے ہیں یا کسی صحابی کے حکم سے ہیں یا کسی تابعی کے حکم سے ہیں. یہ کس کے ہیں 30 پارے؟ اور اگر یہ 30 پارے قرآن ہے تو الحمدللہ کس پارے میں ہے؟ پہلا پارا الف لام سے شروع ہو رہا ہے, الحم سے اس سے نہیں پایا, تو پھر 31 تو ہو گئے نا. پھر تمہارے 30 غلط, ہمارے 40 غلط. ہمارے کوئی 40 وارث نہیں ہے, کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. ہمارے میں یوں ہی تہمت ہے کہ شیعہ کے 40 پارے ہیں. اور ایک مولوی نے بات کیا کہ شیعہ کا جو قرآن ہے وہ جناب مہدی علیہ السلام کے پاس ہے, وہ 60 گز لمبا ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ لائیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ خدا کی قسم جناب مہدی علیہ السلام کے پاس ہمارا بھی یہی قرآن ہے. ہمارے امام کا فیصلہ ہے جس قرآن کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج. نہ ہم تحریف کو مانتے ہیں نہ تضعیف کو مانتے ہیں. یہ ان کی اپنی باتیں ہیں کہ وہ 30 پارے کا ہے, وہ 40 پارے کا ہے. میں کہتا ہوں ہر مسئلہ جی فقہ جو ہے نا ان کی وہ تھی نہیں اس زمانے میں, نہ رسول کے زمانے میں تھی, نہ صحابہ کے زمانے میں تھی, نہ تابعین کے زمانے میں تھی. ان کی تو فقہ ہی نہیں تھی. یہ تو اب رہا ہے علم الخدا کے زمانے میں. یہ ٹھیک ہے ہمارے متحد اول ہے, وہ بہت بڑا مقام ہے سرکار کا, ہم اس بات کو مانتے ہیں. وہ مجدد الفقہ ہیں, مجدد الحدیث ہیں, مجدد التفسیر و فلسفہ ہیں, بہت بڑی شے ہے. لیکن اگر میں ثابت کر دوں کہ رسول کے دور میں بھی یہ فقہ تھی اور صحابہ کے دور میں بھی تھی, کرو ثابت. میں نے کہا جناب حضرت ابو بکر کے دور میں کئی فیصلے ہیں جو علی کو بلایا اور کرایا. فقہ کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہے نا فیصلے. انہوں نے کہا جی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, علی آپ اپنی فقہ سے فیصلہ کرو. جناب عمر کا زمانہ آیا, اس کی بات سمجھ میں نہ آئی, جناب علی کو بلایا, جناب اپنی فقہ سے فیصلہ کرو. آپ نے فیصلہ کیا, جناب عمر نے مانا, حضرت بلکہ یہاں تک مانا لولا علی اللہ حلق عمر, اگر علی کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر یہ فقہ نہیں تھی تو یہ فیصلے کس چیز سے کیے؟ پروف ہے. لیکن یہ ظلم ہے نہ ماننا, کہنا کہ اس دور میں کچھ نہیں تھا. تو میرے عزیزوں پر ایک حدیث سن لو. سرکار حضرت امام صادق آل محمد خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی مولا میں کوئی سوال کرنے آیا ہوں. کیا سوال ہے تیرا, کیا پوچھنا چاہتا ہے تو؟ کہا جی میں مسائل نہیں پوچھنے آیا, مجھے ضرورت ہے, میری مشکل حل کرو. کیا مشکل ہے تمہیں؟ مولا میری بیٹی بیمار ہے, میں علاج کرا کے تھک گیا, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اب میں یہ دعا منگانے آیا ہوں کہ اگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے تو اٹھا لے. میں دعا منگانے آیا ہوں. صادق آل محمد کی آنکھوں میں آنکھوں آ گئے اور فرمایا ہے شخص کیا تو یہ جانتا ہے کہ ہم تم سے کافر ہیں؟ نہیں, ہم ہر وقت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم کے ساتھ ہم ہر وقت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں. یہاں بھی ہیں, وہاں بھی ہوں گے. نہ ہم قبر میں اکیلا چھوڑیں گے, نہ حشر میں اکیلا چھوڑیں گے. اور تو تھک گیا ہے نا, صادق آل محمد نہیں تھکا. شام نے تجھے کہہ دیا ہے تیری بیٹی تقریباً 100 سال زندہ رہے گی. مولا وہ تو بالکل ہی واحد ہے, وہ تو بیمار ہے, وہ تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جب میں نے عمر دے دی,
بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی عبادت ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو نہیں پڑھے ہوئے جاہل ہے اور وہ لوگ جو عالم ہے یہ برابر ہے؟ یہی دیکھ لو، یہ کتاب خمینی صاحب کی ہے، ساری رات بیٹھا رہا، ایک صفحہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، پر جو مقام میری سمجھ میں آیا وہ آپ کو آگے سنا دیا۔ اور یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ سنا دوں گا، تاکہ میری بات نہ ہو، کسی بات والے کی بات ہو۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آل محمد کے تابعدار رہیں۔ آج پہلی ہے، آج سفر شروع ہوگا، سفر یعنی ہماری آزاداری کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ آج پہلی ہے، چاند جب آسمان پہ آیا ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور خدا گواہ ہے کہ چاند کو جناب سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا، اور مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جناب ام لیلا کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہوگی اور کبھی چاند کو دیکھتی ہوگی، اور جناب رباب کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہوگی اور کبھی چاند کو دیکھتی ہوگی، اور جناب ام البنین کبھی چاند کو دیکھتی ہوگی اور کبھی عباس کے بازو کو دیکھتی ہوگی۔ اللہ کا ہے، انسان کو آدم نے بھی دیکھا ہوگا، پگڑی اتار دی جناب آدم نے آج سے، جناب نوح نے اپنا تاج اتار دیا، تمام انبیاء اپنے اپنے امامے اتار کے رو رہے ہیں، محمد رسول اللہ اپنی قبر سے باہر آ گئے ہیں، جناب سیدہ جنت البقیع سے باہر آ گئی ہے، عشیرت شام ہر علاقہ سے باہر جاتی ہے، اور بی بی کھڑے ہو کے کہتے ہیں جب تم گھر جاتے ہو تمہارا شکریہ، تم نے میرے محبوب بھائی کا ذکر کیا، تم نے میری چادر کا ذکر کیا، تم نے جناب سکینہ کی یتیمی کا ذکر کیا۔ لوگوں میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے وہ ٹائم کو نہیں دیکھا، وہ وقت نہیں دیکھا، وہ حالات نہیں دیکھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تم تو سنتے ہو نا ذاتوں سے اور معلوم سے کہ شام غریبہ آئی، قیام کو آگ لگ گئی، اور جناب سیدہ ہر مجلس میں کہتی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ جب سکینہ کے کتے کو آگ لگی اور وہ باغی باغی دفتر کی طرف گئی، بجا ماں بجا رو رو کے بھاگ رہی تھی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ امام غیب علیہ السلام جب آئیں گے تو آنکھوں سے خون ہوتے ہوئے آئیں گے، لوگ پوچھیں گے یا سید یا امام آپ خون کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تم تو سن کے روتے ہو نا، جو سن کے روئے نا حالات نہ دیکھے، سن کے روئے وہ پانی روتا ہے، اور جو دیکھ کے روئے میں تو مشاہدے میں رہتا ہوں نا، میں نے علی اکبر کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے سکینہ کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے زینب کی چادر اڑتے ہوئے دیکھی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ وہ ایام ہے بھائی بتا کے تبرک کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جناب ام البنین نے جب حضرت امام حسین سفر کی تیاری کرنے لگے تو جناب ام البنین نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، جنت البقیع میں لے گئی اور کہا ابا یا
معاف والمعاف كل البلاء والقضاء اللهم ارحم علينا وتب انك انت التواب یا الہی ہماری مجالس کو قبول فرما یا الہی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حق بیان کریں یا الہی سادات کے چھوٹے بڑے جتنے افراد بھی موجود ہیں ابھی ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھو اور سادات کے جتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کرو الحمدللہ مالک یوم صراط الذین انعمت علیہم یا الہ العالمین سادات المؤمنین کے جتنے بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں مولا ان کی قبر یا الہی جو مومنین یہاں مجلس سننے کے لیے آتے ہیں اگر کسی کا کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کسی کے رزق میں کمی ہے تو یا الہی سادات کے خرابات سادات کے خرابات ہماری جو تنظیمیں ہیں چھوٹی ان کو یا الہی ترقی عطا ہمارے بچوں کو کامیاب کرتا یا الہی ہمارے مذہب و ملت کی کامیابی یا الہی ہمارے ملک کی کامیابی یا الہی ہمارے ملک میں جو عذاب آیا ہوا ہے اس کو دور فرما دے ہمارے ملک میں امن لا مہنگائی کی لعنت کو ہٹا یا الہی ہماری گورنمنٹ کو حیا دے اللہم